السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ کون سے جن انسان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں اور پھر جنات سے انسان کو کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے انسان کے بدن میں کون سے داخل ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی جن انسان کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور جب اس سے باتیں کرتا ہے تو بعض اوقات وہ آگے سے قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور متقی کی علامات چلتی ہیں جس میں انسان جیسے قرآن پاک کا یاد کرنا اور اسی طرح جو ہے کوئی حدیث کا یاد کرنا، یہ نیک لوگوں کی علامات ہیں۔ تو بعض اوقات کسی انسان کے بدن میں جن داخل ہوتا ہے تو وہ آگے سے قرآن پڑھتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نیک جن ہے جو بدن میں داخل ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ہوتے اکثر مومن کہ یہ ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ ایمان نہیں لاتے اکثر اللہ کے ساتھ، یہ کہ ایمان لے آتے ہیں إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں انسانوں میں سے وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر شرک کرتے ہیں۔ تو جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ اچھے اور برے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں اور کچھ ایمان سے خالی ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جنات میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جو جنات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بدن میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جیسے متقی جن ہے، کسی کے بدن میں متقی جن داخل نہیں ہوتا، اور جیسے قرآن پاک کی آیت ہے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو قرآن پاک کی آیت 275 نمبر آیت ہے یسوع بقرہ کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کو چھو کے خفتی بنا دیتا ہے۔ پیچھے آیت ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ یہ شیطان انسان کو چھونے کے ساتھ انسان کو خپتی بنا سکتا ہے۔ خپتی کیا ہے کہ اس کی حالت، اصلی جو حالت ہے اس سے انسان ہٹ جاتا ہے اور دیوانوں جیسی اس کے اندر حرکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جنات کے چھونے سے، ہاتھ لگانے سے انسان کے بدن میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری آیت کے اندر ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ، تو ایوب نے پکارا مجھے شیطان نے چوسا ہے، تکلیف دی۔ تو اب یہاں پہ آپ کو جذام کی بیماری پیدا ہوئی، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کے چھونے سے بدن میں بیماری پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ کون سے جنات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں یا ان کے چھونے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ نیک جن بدن میں داخل نہیں ہوتا، داخل وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے۔ جیسے انسانوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی نیک لوگ ہیں اور کوئی بد لوگ ہیں، اسی طرح جنات میں قوم قبیلے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ نیک ہوتے ہیں، کوئی بد ہوتے ہیں۔ وہ جو بد ہوتے ہیں وہ جب جن میں انسان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں یا اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے چھونے سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ نیک جن ہیں نہ وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور نہ انسان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے جنات کو انسان کے بدن میں داخل ہونے سے منع فرمایا۔ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح کسی کی ملکیت میں داخل ہونے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ تم کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو جسم انسان کی ملکیت ہے، تو اس ملکیت میں نیک جن بدن میں داخل نہیں ہوگا، وہی داخل ہوگا جو اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر سورۃ الجن کے اندر یہ آیتیں ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ گناہ گار ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ ہے کہ جو جن وہ جو اسلام لائے ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہی کہ ہیں یہ ہدایت پر ہیں، اور ان میں سے کیا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ جو اسلام لے آئے ہیں تو انہوں نے قصد کیا فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، قصد کیا بھلائی کا، لیکن ان میں سے کیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ان میں سے کچھ گناہ گار ہیں تو یہی جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یعنی جو گناہ گار جن ہے وہ جب بدن میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، جس سے وہ جہنم کا جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم جو بات ہے کہ جو جن بدن میں داخل ہو جاتا ہے وہ بعض اوقات جب مریض کے اوپر حاضری ہوتی ہے تو وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس سے جو ہے نا شکوک و شبہات میں ہوتے ہیں کہ یہ تو قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ تو جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن وہ شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں،
تو انسان مسلمان ہو کے جو کفر کرتا ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو کفر کرتا ہے، تو کلمہ تو پڑھ چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو کفر کرتا ہے تو اسے اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اتنی پرہیزگاری نہیں ہے، وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے لیکن ہے ظالم، کیونکہ اس نے اللہ کی ملکیت جو انسان کے انسان کو جو ملکیت دی ہے جسم، تو اس میں بغیر اللہ کے حکم کے داخل ہو چکا ہے۔ تو اگرچہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو، اگرچہ وہ حدیث پڑھ رہا ہو، تو وہ جن جو ہوتا ہے وہ گناہگار ہی کہلائے گا، نہ کہ وہ جو ہے نا تقوی والا۔ تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ نیک جن ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے جی میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، کس طرح؟ تو بھئی اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا عزت بخشی ہے، یعنی اللہ نے جنات میں سے انسان آدم کو چنا ہے، اور اللہ نے قرآن اور حدیث کی برکت سے بنی آدم کو جو ہے نا عزت بخشی ہے۔ تو یہ اللہ نے عزت بخشی ہے، تو پھر یہ جن آ کے اس کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ظالم جن ہی بدن میں داخل ہوتے ہیں، نیک جن بدن میں داخل نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ آپ سمجھ لیں، اور پھر آگے ایک اہم چیز اور ہے کہ جس میں عام انسان نہیں سمجھتے کہ وہ جن جا کے کہاں رہتا ہے۔ تو صفیہ بنت حی یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو راستے میں دو صحابیوں کو پایا، تو آپ نے ان سے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حی۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ پر کیا شک کریں گے؟ تو آپ کے وہاں پہ الفاظ ہیں الشیطان یجری من الدم، کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی انسان یجری من الدم خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی کہ یہ جس طرح خون دوڑتا ہے تو یہ خون کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور خون کی طرح یہ انسان کے بدن میں دوڑتا ہے، یعنی کہ خونی رگوں کے اندر یہ شیطان انسان کے بدن میں دوڑتا ہے، یعنی کہ یہ بدن کے اندر جا کے تو کہاں رہتا ہے؟ خون کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ جس وقت علاج کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ ظالم جن جو ہوتا ہے وہ انسانوں پہ مسلط ہوتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار جن ہوتے ہیں وہ انسانوں پہ مسلط نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔